إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علماء کا جو مقام اللہ نے دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، ہمیں علماء کا مقام ان کو دینا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو بڑے آدمی کا وارث وہ چھوٹا ہو تب بھی بڑا ہوتا ہے. میرے لفظوں پہ بہت آپ توجہ فرمایا کریں. بڑی شخصیت کا وارث چھوٹا ہو وہ تب بھی بڑا ہوتا ہے، اور وارث ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو. اگر باپ پہلوان ہو اور بیٹا اس کا پاؤں سے معذور ہو تو یہ کہہ کر بیٹے کو رد نہیں کرتے کہ باپ پہلوان تھا اور بیٹا لنگڑا ہے، لہذا اس بیٹے کی بجائے پہلوان بیٹے کو پہلوان کا وارث بناؤ. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بے شک لنگڑا ہے لیکن اپنے باپ کی جائیداد کا وارث وہی ہوگا. باپ بہت خوبصورت ہو اور بیٹا بدصورت ہو، بدصورت ہونے کے باوجود خوبصورت بیٹے کا وارث وہی، خوبصورت باپ کا وارث وہی بیٹا ہے. یہ کہہ کر اس باپ کو الگ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو کہ باپ خوبصورت ہے تو اس کے وارث کے لیے خوبصورت بیٹا تلاش کرو، بدصورت اس کا وارث نہیں بن سکتا. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں، علماء جیسے بھی ہوں علماء ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. اس لیے وارث کا احترام کریں گے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ انہوں نے حیا میری نسبت کا کیا ہے، اس کی عملی کمزوری کی وجہ سے میری نسبت کو مسترد نہیں کیا. آپ بتاؤ، آپ کا بیٹا ہو اور نالائق ہو اور کوئی بندہ پھر بھی اس کا احترام کرے، فلاں باپ کا بیٹا ہے، تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اگرچہ نالائق تھا لیکن اس نے میری نسبت کا حیا کیا ہے. تو آپ اگر بے عمل عالم کا بھی احترام کرو گے کہ اللہ کے نبی کا وارث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے میری نسبت کا حیا کیا. عالم کا احترام ہر حال میں کرنا ضروری ہے، اس کا بہت زیادہ آپ لوگ خیال فرمایا کریں. نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کا وارث عالم غیر معصوم ہوتا ہے. غیر معصوم کا معنی کہ اس سے گناہ بھی ہوں گے، اس لیے عالم کا گناہ دیکھ کر عالم سے دور نہیں ہونا، اس کے گناہ پہ پردہ ڈال کے عالم کے مزید قریب ہونا ہے. عالم جیسا بھی ہو معصوم تو نہیں ہے، غلطیاں تو ہوں گی. حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے محتمم اور شیخ الحدیث، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنیاں بھی آپ نے اٹھانی ہے. جس بھینس کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بھینس کا گوبر بھی آپ نے اٹھانا ہے. جس عالم کی خوبیوں سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے اس عالم کی کمزوریاں بھی برداشت آپ نے کرنی ہیں. ہم عالم کی خوبیوں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس بیچارے کی چھوٹی سی کمزوری آ جائے تو اس کو طوفان مچا دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ہی بڑی مقبول ہیں، ساری دعائیں بڑی جامع ہیں. ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن نشین فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر اذا رأى حسنة دفنها واذا رأى سیئة اذاعها. اے اللہ مجھے ایسے مکار دوست محفوظ رکھ، جب وہ نیکی دیکھے تو دفن کر دے اور جب برائی دیکھے تو چھاپ دے. ایسے دوستوں سے میری پناہ دے، میری پناہ اللہ بچا مجھے ایسے دوستوں سے. آج ایسے دوست بہت ہیں، نیکی دیکھیں تو دفن کر دیکھتے ہیں اور برائی دیکھیں تو پوری دنیا کو بتاتے ہیں.
دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی دیکھیں تو پھلا دیں اور برائی دیکھیں تو دفنا دیں. آپ ایسے دوست بنو، نیکیاں پھلاؤ اور برائیوں کو دفن کرو. تو علماء کا احترام بہت زیادہ کیا کریں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ علماء تشریف لائیں تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے، اپنے مقام پر بیٹھیں اور یہی رہا کریں. مجمع میں کوئی عالم ہو تو آپ خود اس کو آگے بھجوا دیا کرو، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارا ہر ماہ کی جو پہلی جمعرات ماہانہ خانقاہ اجتماع ہوتا ہے، اس میں آمد کا مقصد معلومات نہیں، اس میں آنے کا مقصد معمولات ہیں. خانقاہ اجتماع میں آنے کا مقصد معلومات نہیں، خانقاہ میں آنے کا مقصد معمولات ہے. آپ اس اجتماع میں اس لیے نہیں آتے کہ آپ کو بہت علم ملے، اس اجتماع میں اس لیے آتے ہیں کہ جو علم اللہ نے دیا اس پر عمل کریں. پھر آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ اگر علم پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا علم پر عمل ہم گھر بیٹھے نہیں کر سکتے؟ یہ بات توجہ سے آپ سمجھنا. اس کا جواب قرآن کریم کی آیت سے لیں اور اس کا جواب حدیث مبارک سے لیں. قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے کا معنی علم پہ عمل کرو، گناہوں سے بچو اور نیک اعمال کرو. اللہ یہ گناہوں سے بچے اور نیک عمل کریں، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کونوا مع الصادقین. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت کی وجہ سے تم متقی بن جاؤ گے، ان کی صحبت کی وجہ سے علم پہ عمل کرو گے، ان کی مجلس کی برکت سے تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور عمل کی اللہ تمہیں توفیق عطا فرما دے گا. حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اپنی امت کو سکھائی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. عجیب دعا ہے. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ سے ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اور اے اللہ میں آپ سے یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، ان کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اے اللہ وہ آپ سے عمل مانگتا ہوں جو آپ کی محبت کے قریب کر دے. اب اصل جو چیز مانگی ہے وہ کون سی ہے؟ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. یہ آپ کی محبت کیسے ملے گی؟ ان عملوں سے جو آپ کی محبت کے قریب کرتے ہیں. تو مقصود اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کس سے ملتی ہے؟ نیک عمل سے ملتی ہے. تو یہ درمیان میں اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ یا اللہ میں اولیاء کی محبت بھی مانگتا ہوں؟ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اصل چیز اللہ کی محبت ہے، وہ ملتی نیک اعمال سے ہے، اور درمیان میں اللہ کے مقربین، اللہ کے محبوبین، اللہ کے محبین اور اولیاء کی محبت کا سوال اس لیے کیا، یہ بات توجہ سے سمجھنا، اس لیے مقصود اللہ کی محبت ہے، وہ نیک عمل سے ملتی ہے، اور نیک عمل اولیاء کی صحبت سے ملتا ہے. نیک عمل اولیاء کی صحبت سے ملتا ہے. تو خانقاہ میں آنے کا مقصد معلومات نہیں، خانقاہ میں آنے کا مقصد معمولات ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، میں کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی ایک دنیا کا بہت بڑا حصہ ہے جو ہمیں سنتا ہے، اور میں ان سب سے کہتا ہوں کہ میں مسلک اہل سنت والجماعت کا محقق نہیں ہوں، مسلک اہل سنت والجماعت کا ناقل اور شارح ہوں. اپنی تحقیقات پیش نہیں کرتے، اکابر کی تحقیقات کو نقل کرتے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی آدمی کو چاہیے کہ سردی میں مجھے گرمی محسوس ہو، جسم کو سردی لگ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سردی ختم ہو، جسم میں گرمی محسوس ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہیٹر جل رہا ہے
اپنے جسم کو ہیٹر کے قریب کر دو، آپ کے جسم کو گرمی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کو گرمی میں ٹھنڈک چاہیے تو اپنے بدن کو اے سی کے قریب کر دو، تمہارے بدن کو ٹھنڈک ملنی شروع ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے دل میں اللہ کی محبت تو اپنے دل کو کسی اہل دل کے دل سے قریب کر دو، اس کے دل کی محبت تمہارے دل میں منتقل ہوگی، اور جو اللہ کی محبت اس کے دل میں مچلتی ہے اس محبت سے تمہارا دل بھی مچلنا شروع کر دے گا۔ تو خانقاہ میں اس لیے آتے ہیں، اور یہ بات بندے کو تب سمجھ آتی ہے کہ جب آدمی کو اپنے شیخ سے عقیدت ہو۔ اگر اپنے شیخ سے عقیدت نہ ہو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنے شیخ کے پاس جاؤ اور خانقاہ میں جا کے گپیں لگانا، لمبی لمبی ٹیلی فون پہ باتیں کرنا، لغویات میں وقت کو ضائع کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اپنے شیخ کی خانقاہ میں جاؤ تو شیخ کے پاس خانقاہ میں جا کے ذکر بھی کم کرو، شیخ کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرو۔ تمہیں دور رہ کے ہر چیز مل جائے گی، لیکن تمہیں شیخ کی صحبت نہیں ملے گی۔ آپ حضرات عمرے پر جاتے ہیں، جو گئے ہیں اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو اپنے کرم سے لے جائے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ وہاں جا کر بھی ایک چیز کو تلاش کرتے ہیں، فلاں بندہ عمرہ سے آیا ہے اس کو ملنے، فلاں حج پر آیا ہے اس کو ملیں، فلاں بندے کی دعوت کریں، فلاں سے دعوت کھائیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ جائیں گے یہ تماشا کیسے ہوتا ہے۔ میں وہاں پہ جاتا ہوں تو مجھے بس اوقات ساتھی پاکستان کے کسی بزرگ یا عالم کا نام لے کر فرماتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ فلاں بزرگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے علم میں، تو چلیں ان کو ملنے کے لیے؟ میں کہتا ہوں نہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا بزرگ پاکستان سے آئے ہیں، پاکستان میں مل جائیں گے، مدینہ پاکستان میں نہیں ہے، روضہ پاکستان میں نہیں ہے، کعبہ پاکستان میں نہیں ہے۔ ہمیں یہاں آنے کے بعد جی بھر کر خانہ کعبہ دیکھنے دو اور جی بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھنے دو۔ میں نے اپنے موبائل پہ بھی، میں بہت پریشان تھا کہ بھئی اچھی سی کوئی تصویر ملے جو اس کو لگائے، ساتھی لگاتے دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے مجھ پر بہت احسان کیا تو انہوں نے دونوں میرے موبائلوں پہ روزے کی تصویریں لگا دی۔ اب مزہ آتا ہے، سچی بات ہے، میں دل کا مزہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جو ہی فون کھولنے کے لیے موبائل دیکھتے ہیں تو سکرین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آ جاتا ہے، پہلے روزہ دیکھتے ہیں اس کے بعد کسی سے بات کرتے ہیں۔ اب یہ جب تک عقیدت نہ ہو بندے کو مزہ نہیں آتا۔ بس میں نے اس لیے گزارش کی اس کا اہتمام بہت زیادہ بندے کو کرنا چاہیے۔ جب تک خانقاہ کے ساتھ یہ تعلق نہ ہو تب تک آدمی کی زندگی بدلتی نہیں ہے، زندگی میں فرق نہیں پڑتا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، آپ نے سنا ہوگا۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ہم نے سنا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف ہے۔ صاحب کشف کا معنی یہ ہے کبھی کبھی اللہ درمیان کے پردے ہٹا دیتا اور وہ چیز دکھا دیتا جو عام آنکھ کو نظر نہیں آتی، یہ کشف کا معنی ہوتا ہے۔ ہم اکاڑا سے چلے اور لاہور حضرت کی مجلس میں آئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف تھے، ان کو اللہ رب العزت یہ سمجھا دیتے کہ یہ چیز حرام کی ہے اور یہ حلال کی ہے، کشف ہو جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں ہم حضرت کی خدمت میں گئے تو ہم نے کچھ پیسے مکس کر کے اس سے پھل خریدے، کچھ پیسے حلال کے کچھ سود کے حرام کے، اور ہم نے حضرت کی مجلس میں پیش کر دی مجلس میں۔ تو ہم نے کہا حضرت یہ آپ مالٹے ہیں یا پھل ہے قبول فرمائے۔ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو حرام کا ہے یہ حلال کا ہے، یہ حرام کا ہے یہ حلال کا ہے۔ اب فرماتے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی نشانیاں لگائی تھی تاکہ پتہ چل جائے، جب دیکھا تو واقعتاً جو حرام کے تھے الگ کر دی، یہ حلال کے الگ کر دی۔ اس کے بعد ہم نے حضرت سے عرض کیا حضرت ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔
لاہوری رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا آج آپ اوکاڑا سے لاہور بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے، میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ تم واپس جاؤ، بیعت کے لیے دوبارہ آنا۔ آج تم بیعت کے لیے نہیں آئے، آج تم امتحان کے لیے آئے تھے، پھر آنا بیعت کے لیے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر ہم نے دوبارہ سفر کیا کہ حضرت اب ہم آپ کے پاس بیعت کے لیے آئے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے تمہید باندھی ہے حضرت کی شخصیت بتانے کے لیے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ جو سب سے آخر میں دنیا سے گئے ہیں، ان کا نام ہے مولانا حسن عباسی۔ سندھ میں ایک شہر ہے ضلع سانگڑ، اس کا چھوٹا سا قصبہ ہے شاہپور چاکر، وہاں مولانا حسن عباسی رحمہ اللہ رہتے تھے، اور میں 2 بار ان کی زیارت کے لیے وہاں پہ گیا ہوں، 2 بار گیا ہوں ان کی زیارت کے لیے۔ حضرت کے آخری خلیفہ ہیں یہ۔ حضرت اپنے شیخ کو چھوڑنے کے لیے گھر گئے دروازے پر، جب حضرت اندر جانے لگے یا کوئی کام تھا تو یہ ساتھ گئے شیخ کے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں کھڑے رہو، میں آتا ہوں، میرے آنے تک تم یہاں کھڑے رہو۔ حضرت گھر گئے، اپنے کام میں لگ گئے یا آرام کیا جو بھی تھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے اور باہر آئے، دیکھا تو مولانا حسن عباسی کھڑے ہیں۔ فرمایا تم گئے نہیں؟ کہا جی آپ نے فرمایا تھا تم یہاں ٹھہرو میں آتا ہوں، تو میں کیسے جا سکتا تھا؟ فرمایا تم بیٹھے نہیں؟ کہا جی آپ نے فرمایا تم کھڑے رہو میں آتا ہوں، میں کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ جب آدمی شیخ کے ساتھ یوں عقیدت رکھتا ہے نا، پھر آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں، جب تک آدمی کی یہ ترتیب نہ بنے آدمی بدلتا نہیں ہے۔ میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ مجھ سے میرے ایک بیعت والے ساتھی نے خط لکھا، اور مجھ سے اس نے کہا کہ مولانا صاحب میرے ایک لڑکا ہے امرت بیریش، میں اس کی محبت کے اندر مبتلا ہوں، میں بہت کوشش کرتا ہوں جان چھوٹے لیکن جان نہیں چھوٹتی، مجھے کوئی نسخہ بتائے۔ میں نے کہا کہ آپ سرگودا ہماری خانقاہ میں آ کر کچھ دن قیام کریں۔ اس نے سفر کیا، کراچی سے یہاں پہ آیا۔ جب یہاں پہنچا تو اس نے کہا جی میرے معمولات کیا ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھیں، مطالعہ کریں، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجھے دیکھتا رہا کریں بس۔ 1 ہفتہ یہاں رہا، واپس چلا گیا۔ اس نے کہا میری بیماری ختم ہو گئی۔ اب یہ بات اسی بندے کو سمجھ آ سکتی ہے جو بندہ اپنے شیخ کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھے۔ اگر عقیدت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اس پر بھی ایک واقعہ سنیں۔ حضرت مولانا محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مجھے ایک بندے نے خود واقعہ سنایا، اور سنانے والا بھی عام بندہ نہیں، ایک مولوی۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا تھا کسی شیخ سے بیعت کروں، کئی خانقاہوں میں گیا تو مزہ نہیں آیا۔ میں مولانا عبید اللہ انور صاحب کی خانقاہ میں گیا۔ اب حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب ذکر کرواتے جہری ذکر تو بتیاں بند کروا دیتے، اندھیرے میں ذکر کرواتے، ان کا معمول تھا۔ وہ کہتے ہم گئے، ذکر شروع کروا دیا تو ہم بتیاں بند تھیں اور ذکر کر رہے تھے۔ حضرت نے بھی رومال لیا اور ذکر شروع کروا دیا۔ کہتے جب ذکر شروع ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا، میں شیخ صاحب کو دیکھوں کیا کر رہے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا تو چائے پی رہے تھے، میں نے بیعت نہیں کی، میں واپس آ گیا۔ بس عقیدت ختم ہو گئی، عقیدت ہی ختم۔ بھائی آپ آئے ہیں سال میں 1 بار، وہ روزانہ اٹھتا ہے صبح 4 بجے، پھر پورا دن کام کرتا ہے اور مشقتیں برداشت کی ہیں۔ اگر اس نے کعبے کا گھونٹ بھر لیا، آپ نے اٹھ کر کھانا کھانا ہے، ان نے پھر اپنے مریدی سے مشغول ہونا ہے، کوئی بیماری بھی تو بندے کی ہو سکتی ہے نا، ختم ہوگی۔ حضرت سید نفیس شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہے، ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے مسلک دیوبند کے۔ حضرت کے لاہور خانقاہ میں مریدین آئے اور مریدین ذکر میں لگ گئے۔ سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، ختم نبوت کے شاعر تھے، وہ بھی آئے۔ تو جب مریدین کو ذکر پہ لگایا تو مولانا سید امین گیلانی صاحب کو شاہ صاحب نے ذکر کروانے کی بجائے ان کے لیے چائے منگوا لی، چائے اور بسکٹ تواضع۔
عام مریدوں کو ذکر پہ لگایا اور ان کے سامنے چائے رکھ دی۔ جب مریدین فارغ ہوئے تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، فرمایا تمہیں تعجب ہوگا کہ باقی مریدوں سے ذکر کرواتے ہیں اور اس آنے والے مرید کو چائے پلاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم صرف ذکر کرتے ہو، سید امین گیلانی نے جیلیں کاٹی ہیں اور دین کے نام پر جیل کاٹنے سے جو انسان کو مرتبے ملتے ہیں وہ تمہارے ذکر سے نہیں ملتے، اس لیے یہ وہ مقامات طے کر چکا ہے جس کے لیے تم یہاں پہ آتے ہو۔ یہ مجھے پتہ نہیں بات کہنی چاہیے کہ نہیں، لیکن میں اپنے عقیدت والے حضرات سے کہتا ہوں آپ کو یہ سعادت ہے کہ آپ کا شیخ ذکر والا بھی ہے، جیل والا بھی ہے۔ ہم نے سارے کام اللہ کے کرم سے پورے کیے ہیں اور آج تک اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور انشاءاللہ ہٹیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ اللہ عافیت کے ساتھ میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بات سمجھا رہا تھا کہ آپ ہر ماہ پہلی جمعرات جو یہاں خانقاہ میں آتے ہو تو خانقاہ میں آنے کا مقصد معمولات ہیں یا معلومات ہیں؟ میرے بیانات احناف میڈیا سروس پہ روزانہ آتے ہیں، فیس بک پہ موجود ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں، چینلوں پر موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ ہر مہینے آنے کا مقصد معلومات نہیں ہے، ہر مہینے آنے کا مقصد معمولات۔ اس لیے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب یہاں پہ تشریف لائیں بیان بھی سنیں اور رغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، رغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، رغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر کو جھوم جھوم کے کریں، وجد میں آگے کریں، مستی میں آگے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ سمجھیں یہ پاگل ہے، لوگ سمجھیں مجنون اور پاگل ہے، بس اس لیے گھبرایا مت کرو، کسی بندے سے دنیا متاثر مت ہو، ہر وقت اللہ کے نام پہ ڈوب جاؤ۔ ہمارے ایک بزرگ جہاں تشریف لے جاتے تھوڑا سا بیان فرماتے پھر فرماتے ذکر کرو ذکر کرو۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مشائخ کی باتیں ہضم نہیں کر پاتے اور بعض سامنے بول پڑتے ہیں اور بعض کمر کے پیچھے بولتے ہیں۔ تو ایک ندان نے ان شیخ سے عرض کر دیا آپ بیان تھوڑا کرتے ہیں، ہم آتے ہیں آپ کی تقریر سننے کے لیے اور آپ کہتے ہیں ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ بڑا پیارا جملہ فرمایا، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب شروع ہوگا تو تم یہ جو مجھ سے شکوہ کیا ہے یہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں شکوہ کرنا کہ یا اللہ ہم آتے تھے اس بابے کی تقریر سننے کے لیے اور یہ کہتا تھا اللہ اللہ کرو۔ تو یہ شکوہ اللہ کی عدالت میں کرنا، بس پھر دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے۔ میں مجرم ہوں گا اور تو خدا کے سامنے یہ مجھ پہ کیس دائر کرنا کہ یہ کہتا تھا اللہ اللہ کرو۔ یہ اللہ اللہ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی قسم اللہ کرے یہ چسکا آپ کو پڑ جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ ہمارے مسلک کے بڑے بزرگ ہیں، ان سے بیعت ہونے کے لیے گئے نہیں، خود فرمایا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں کہتے ہیں ثانی امام اعظم ابو حنیفہ فقیہ النفس، کہا رشید احمد تم ہماری بیعت کر لو۔ حضرت نے عرض کیا کہ بیعت کے بعد آپ فرمائیں گے ذکر کرو، میں مدرس آدمی ہوں، کتابیں پڑھاتا ہوں، علمی مشغلہ، ذکر میرا مزاج نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے کب کہا ذکر کرو، میں نے کہا میری بیعت کر لو، میں نے ذکر کی بات نہیں کی، انہوں نے بیعت کر لی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں رہتے تھے۔ اچھا تھانہ بھون کا ایک نظام بڑا عجیب تھا، وہاں 3 بزرگوں تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد تھانوی مفتی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو شاملی کے میدان میں انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمر گئے۔ لیکن حافظ ضامن صاحب کے مزاج میں لطف ظرافت تھی، مزاحیہ طبیعت کے تھے۔ بعض لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں اور اپنی پوری للہیت کو اپنے مزاح میں چھپا لیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ خانقاہ میں جاتا تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ پہلے بیٹھے ہوتے ملتے، تو کوئی بندہ جاتا السلام علیکم، فرماتے وعلیکم السلام کیسے آئے ہو، اگر تو ذکر کرنا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بیٹھے ہیں، مسئلہ پوچھنا ہے مفتی محمد تھانوی بیٹھنے ہیں، حقہ پینا ہے تو حافظ ضامن بیٹھے حقہ پینا ہے تو ہمارے پاس بیٹھو۔ یہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔
بعض لوگ ہنستے رہتے ہیں اور ان کا تقوی اور للہیت اسی کے اندر چھپا ہوتا ہے اور لوگ ان کو جان نہیں پاتے کتنا بڑا یہ ولی تھا۔ تو حضرت تھانہ بھون تشریف لائے گنگو سے، اللہ نے فرمایا بیعت کر لی۔ جب بیعت ہوئی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کی رات مولانا رشید احمد گنگوئی کا بستر میرے کمرے میں میرے ساتھ لگا دو، آج ان کا بستر میرے کمرے میں میرے ساتھ لگا دیا۔ اب حاجی صاحب جب صبح اٹھے تہجد پڑھے اور اللہ اللہ کی ضربیں لگانے شروع کی تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھ گئے، بھائی شیخ کے کمرے میں ہوں، شیخ کے ساتھ لیٹا ہوں، اب شیخ ذکر کرے اور میں نہ کروں، عجیب لگتا ہے۔ حضرت بھی اٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں حاجی صاحب سے کہتا تھا علمی کام کرتا ہوں، ذکر میرا مزاج نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو اپنے شیخ کے ساتھ ذکر کیا زندگی گزر گئی، اب ذکر چھوڑنے میں دل نہیں کرتا۔ اللہ کرے یہ چسکا آپ کو پڑ جائے، بس پھر آپ دیکھنا ذکر میں لذت کتنی آتی ہے اور ذکر میں مزہ کتنا آتا ہے۔ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں آپ کے علم میں ہے کہ یومیہ فجر کی نماز کے بعد پہلے سورہ یاسین سب طلباء اساتذہ پڑھتے ہیں اور پھر ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور پھر اشراق تک تلاوت ہوتی ہے اور اشراق کے بعد مسجد سے باہر جاتے ہیں۔ میں اس پہ جس حد تک اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے، میری معلومات کی حد تک پوری دنیا میں واحد مرکز اہل سنت والجماعت یہ ادارہ ہے جہاں فجر کے بعد سورہ یاسین پھر مجلس ذکر اور اشراق تک تلاوت طلباء اور اساتذہ سارے اکٹھے بیٹھ کے مسجد میں کرتے ہوں، یہ واحد ادارہ ہے میرے علم میں، پوری دنیا میں اور کوئی ادارہ نہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، میں جتنا گھوم کر دیکھوں اساتذہ اور طلباء سارے بیٹھ کے اشراق تک تلاوت کریں، یہ میرے علم میں واحد مدرسہ ہے۔ اور میں کل صبح طلباء سے کہہ رہا تھا جو طالب علم یہاں پڑھے گا اور اولا سے لے کر دورے تک 8 سال اشراق تک تلاوت اور ذکر کرتا رہا، اس کو آج سمجھ نہیں آئے گی، یہ جب 40 سال سے گزرے گا اس کو پھر سمجھ آئے گی کہ ہم نے 8 سال میں ذکر کیا، اس سے ملا کیا ہے۔ ابھی نہیں سمجھ آئے گی، اس کو سمجھ آئے گی ملا کیا ہے۔ تو میں خیر عرض ہی کر رہا تھا کہ خانقاہ میں معمولات کے لیے آتے ہیں، معلومات کے لیے نہیں آتے۔ یہاں جو ہم آپ کو ذکر کرواتے ہیں یہ ذکر نہیں کراتے، 2 باتیں سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے ذکر سیکھنا۔ یہاں ذکر نہیں کراتے، سکھاتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں، بھئی آپ ذکر کرنے کی عادت ڈالو اور یومیہ تھوڑا 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 ذکر کرو یومیہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے مجھے آپ بتاؤ؟ اگر کوئی آدمی کھانا کھانا چھوڑ دے تو کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ 8 دن، 10 دن، 20 دن، 40 دن، کتنے دن زندہ رہے؟ آخر مر جائے گا۔ اور یہ جو آدمی کی جسم میں طاقت اور قوت ہے، مجھے آپ ایمان سے بتانا آپ کی جسم میں طاقت اور قوت ہے، یہ ایک دن کی 40 روٹیاں کھانے سے ہے یا بچپن سے لے کر ابھی تک کے روزانہ کھانے سے؟ روزانہ کھانے سے جسم بڑھ رہا ہے، طاقت آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے روحانی اگر آپ طاقت چاہتے ہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ ذکر کرنا کافی نہیں ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے رہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی روحانیت کی پرواز کتنی بلند ہو گئی۔ روزانہ ذکر کی عادت ڈالیں، اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے روزانہ کی بات کیوں کی ہے، ہر روز ذکر کی بات کیوں کی ہے؟ اکثر ہمارے ساتھی جو بیعت کرنے والے ہیں وہ خط لکھتے ہیں تو بار بار یہ بات کہتے ہیں ذکر کی پابندی نہیں ہوتی، کبھی 2 تسبیح ہوتی ہیں، کبھی 1 ہوتی ہے، کبھی میں ذکر چھوڑ دیتا ہوں، دعا فرمائیں۔ میں نے کہا صرف دعا سے نہیں ہوگا، یہ ہمت کے ساتھ ہوگا، ہمت کے ساتھ۔ آپ فیصلہ کرو، ہم انشاءاللہ یومیہ ذکر کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور ہم ذکر کو معمول بنائیں گے اور مرتے دم تک ذکر چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ مسلسل کتنا ضروری ہے، قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی بات سمجھانے کے لیے،
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये बात समझना। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यहाँ जो बा है तवज्जो रखना, यहाँ जो बा है अला बिज़िक्रिल्लाह, ये बा बमाना फी है, बा बमाना फी है। अल्लामा अलूसी फरमाते हैं बा बमाना फी है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इसका माना है अला फी ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब कमा अन्न समकता तत्मइन्नु फिल मा ला बिल मा। अजीब बात फरमाई, कमा अन्न समकता तत्मइन्नु फिल मा ला बिल मा। फरमाते जिस तरह मछली पानी में रहे तो सुकून पाती है, पानी पर रहे तो सुकून नहीं मिलता। जिक्र में दिल रहे तो जिक्र में इत्मीनान आता है, जिक्र के साथ दिल रहे इत्मीनान नहीं आता। साथ का माना कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, कभी दिल में चैन मिला कभी बेचैनी मिली, और मुसलसल जिक्र करेंगे तो हमेशा दिल चैन पाएगा इंशाअल्लाह, हमेशा दिल को चैन मिलेगा। तो दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमारे कुलूब को अपने जिक्र मुबारक की लज्जत से आशना फरमा दे, अल्लाह अपने जिक्र की हलावत अता फरमाए, अल्लाह ताला जिक्र की मिठास अता फरमाए। अल्लाह मुझे भी दे, अल्लाह आपको भी दे, अल्लाह आपकी बरकत से हम सबको अता फरमा दे। तो अब भी इसका एहतमाम करें। आपको पता है कि हमारी आदत है अगर कोई मेहमान हो या कोई बाहर के साथी बुजुर्ग हो, उनका बयान लंबा हो, मैं अपना बयान मुख्तसर कर लेता हूँ ताकि वक्त की पाबंदी करें। बस ये हमारी तरतीब है, वक्त की पूरी पाबंदी करते हैं। तो जिस तरह आम दिनों में हमारा इज्तिमा ख़त्म होता है उसी तरतीब पर आज भी होगा, इसलिए मैंने अपना बयान कम कर लिया है। अल्लाह हम सबको बात समझने की तौफीक अता फरमाए। पहले दुरूशी पढ़ें और उसके बाद फिर आप जिक्र फरमाएं। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, फिर समझ लो कि सिलसिला चिश्तिया में हमारे यहाँ 12 तस्बीहात है, हमारे यहाँ 12 तस्बीहात है। 2 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह, 4 तस्बीह इल्लल्लाह और 6 तस्बीह अल्लाह। कितनी हो गई? 12। आप कोशिश किया करें ये 12 तस्बीहात पढ़ा करें। 2 ला इलाहा इल्लल्लाह, 4 इल्लल्लाह और 6 अल्लाह अल्लाह। जो ये 12 नहीं पढ़ सकते हम उन्हें ये बात कहते हैं कि आप इसका एहतमाम करें कि रोज़ाना 1 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की और 1 तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की और 1 तस्बीह दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुबह सूरह यासीन पढ़ लें, सोते वक्त सूरह मुल्क पढ़ लें और जुम्मे के दिन सूरह काफ पढ़ लें। सुबह सूरह यासीन पढ़ेंगे, इसकी बरकत से दिन के काम आसान हो जाएंगे। रात को सूरह मुल्क पढ़ेंगे, इसकी बरकत से कब्र के अजाब से बच जाएंगे। आज जुम्मे को सूरह काफ पढ़ेंगे, इसकी बरकत से फितरों से बच जाएंगे। और जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा वसल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा पढ़ेंगे। 80 साल के गुनाह माफ, 80 साल की मजीद नेकियां मिल जाएंगी, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमा देगा। अल्लाह करीम है और करीम होता है जो थोड़े अमल पे ज्यादा अजर अता फरमाए। अल्लाह हम सबको बात समझने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें और ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह में इस बात का ख्याल रखें, जब ला इलाह कहते हैं तो ये तसव्वुर करें अपने दिल से अल्लाह के गैर को निकालता हूँ, और जब इल्लल्लाह कहते हैं तो ये तसव्वुर करें कि अपने दिल के में अल्लाह की मोहब्बत को लाता हूँ। हर 15 मरतबा 20 मरतबा के बाद एक बार पढ़ लें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम, और फिर एक तस्बीह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, हल्की ज़रब मारा करें, हल्की ज्यादा नहीं, और फिर एक तस्बीह अल्लाह, एक मरतबा जल्ला जलालहू कहना चाहिए। हमारे हजरत बहुत अजीब बात इरशाद फरमाते जब एक मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार नाम लिया जाए तो एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना वाजिब है, और जब अल्लाह का एक मजलिस में बार बार नाम लिया जाए तो एक बार जल्ला जलालहू कहना वाजिब है। ये हमारे हजरत फरमाया करते थे, इसलिए एक बार जल्ला जलालहू कह लेना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ اصحابہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ اصحابہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ اصحابہ وبارک وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله أصحابه وبارك وسلم. الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله. الله 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 الله